میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں عزیز بیلگامی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے ایک حالیہ پروگرام میں ایک بار یہ خیال آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ انٹرنیٹ نے کس طرح سارے عالم کو جیسے ایک مٹھی میں سمیٹ رکھا ہے، اور عالم انسانی کس طرح ایک خاندان کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، اور کس طرح انسانوں کے درمیان فاصلے سمٹ گئے ہیں۔ یہ اور بات کہ اس عالمگیر خاندان میں امن و شانتی مفقود ہو چلی ہے، اور اس کا سبب بھی شاید انٹرنیٹ ہی ہو۔ انسانوں کے درمیان کی دوریوں کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان آپس میں لڑے بھڑے اور خون خرابے کے ذریعے ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ انسانوں کی قربت نفرت بانٹنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے ہو کہ ان قربتوں کے درمیان سے عالمگیر محبت کے جذبات ابھریں اور سارے انسان امن و شانتی کا علم تھام کر انٹرنیٹ کی نعمت غیر مترقبہ پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ فکر و فن، شعر و سخن نہ صرف سرحدوں کے پار اردو کے قلمکاروں کی جستجو میں ہے، بلکہ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب کے قلمکاروں کے بعد آج ہم نے جاپان کا رخ کیا ہے۔ جاپان کے نامور قلمکار اور 4 کتابوں کے مصنف اور اردو نیٹ جاپان.com کے منتظم جناب ناصر ناکاگاوا صاحب کا تعارف اور اردو زبان کی ان کی خدمات کا خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جاپان کے ساتھ اردو کا لفظ کسی زمانے میں ہمارے لیے ایک عجوبے سے کم نہ تھا۔ ویسے دعوت اسلامی کے پس منظر میں جاپان میں اشاعت دین کی خبروں کو ہم ایک زمانے سے سنتے آ رہے تھے، لیکن خالص دینی پہلو سے یا ترجمہ قرآن کی شکل میں ان کی کاوشوں کے حوالے سے۔ اردو کے ساتھ جاپان کے جوڑ کا خیال ذہن سے گزرتے ہوئے عجیب طرح کی تنگی محسوس کرتا تھا، لیکن بہت جلد ہم کو اپنے ذہن کو بھی درست کرنا پڑا اور اپنے خیال میں بھی تبدیلی لانی پڑی۔ کسے خبر تھی کہ اردو زبان کا نغمہ تازہ جاپان سے اس قدر زور و شور سے سنا جائے گا اور سارے عالم میں اس کی گونج سنائی دے گی۔ کبھی کبھی ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے اور کیوں کر برپا ہوا، لیکن دفعتاً ہم اپنے آپ کو سنبھالتے اور تسلی دے لیتے کہ جاپان سے کیسے کوئی شے ناممکن ہو سکتی ہے۔ صنعت و حرفت اور جدید ٹیکنالوجی کے میدانوں میں اس نے دنیا پر اپنے احسانات کی جو بارش برسا رکھی ہے، اس سے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہم اس انقلاب کے بارے میں کیسے اور کیوں کے بجائے یہ جاننے کی کوشش شروع کر دی کہ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے اور اردو زبان کی غلغلے کا کیا معمہ ہے۔ اس جستجو میں انٹرنیٹ کے طاقتور میڈیا نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں ہماری دلچسپی کی عمر ویسے بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن جب سے ہم نے انٹرنیٹ کی دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں اور اس کی برکات کو اپنی خدمات اردو کے حق میں استعمال کرنا شروع کیا ہے، اسی وقت سے اردو کی جاپانی خدمات کے تذکرے ہمارے سامنے مسلسل آتے رہے ہیں۔
جاپان کے اردو سائٹس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہمارے لیے یقیناً حیران کن بنی۔ ہم نے دیکھا کہ جاپان جیسے ملک میں اردو کی دھوم مچی ہوئی ہے، چنانچہ ہم نے اپنی تحریروں کی اشاعت کے لیے ایک سائٹ تلاش کر لی، urdunet.japan.com۔ ہمیں خبر نہیں تھی کہ کون اس کے کرتا دھرتا ہیں اور کون ہے اردو کا وہ مرد مجاہد جس نے اردو زبان کے لیے اس سائٹ پر چومکھی لڑائی چھیڑ رکھی ہے۔ ہمیں فکر تھی تو ہمارے مضامین کی اشاعت کی۔ بالآخر لیدے کے ایک ہی نام تھا جو سامنے آیا، ناصر ناکاگاوا۔ ناصر صاحب جاپانی شہری ہیں، زندگی کی 55 بہاریں دیکھ چکے ہیں، 2 بیٹوں اور جاپانی بیوی کے ساتھ جاپان کے شہر کوشی گایا سائی نامہ میں مقیم ہیں، معاشیات میں ایم اے کیا ہے اور خود اپنی کمپنی بھی ہے ان کی جس کا نام ہے ناکاگاوا گلوبل کمپنی لمیٹڈ۔ لیور بردرز اور ہتاچی ٹیلی ویژن انڈسٹریز میں برسرے ملازمت رہ چکے ہیں، مختلف زبانوں کے مترجم بھی ہیں، جاپان انٹرنیشنل جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان سے تعلقات استوار ہوئے تو رفتہ رفتہ محترم ناصر ناکاگاوا صاحب کا تفصیلی تعارف حاصل ہوا، دوستی کے سلسلے بڑھے، ہمارے مضامین اور شاعری کی اشاعت کے ساتھ ساتھ فون پر طویل گفتگوؤں کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ناصر بھائی نے ہمارے ہر مضمون کو پسند کیا اور نمایاں طور پر انہیں اپنے سائٹ پر شائع بھی کیا۔ مضمون جلد نہ ملا تو یاد دہانی کرائی اور مسلسل لکھواتے رہے اور ہمارے نام کی ایک مستقل کیٹیگری بھی بنا ڈالی اور کئی صفحات ہمارے مضامین کے لیے مختص کر دیے، یہاں تک کہ احقر کو اپنے جشن سالانہ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کرنے اور 2010 کے بہترین لکھاری کے ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ بھی کیا۔ لیکن شومیے قسمت سے پروگرام جاپان کی تباہ کن سونامی کی نظر ہو گیا، جس میں جاپانیوں کو شدید قسم کے جانی و مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہمارے ناظرین مضطرب ہوں گے کہ ہم ناصر بھائی کے بارے میں لکھنے کے بجائے یہ کیا روداد خود نمائی چھیڑ رکھی ہے، لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس روداد کے درمیان سے ہی ایک ایسی شخصیت کو برآمد کر کے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں جو یونیک ہے، جس کے کردار کے اصل پہلو کی طرف اب تک بہت کم لوگوں کی نظر گئی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ناصر بھائی کا کمال یہ ہے کہ وہ ہم جیسے نہ جانے عالمی سطح پر کیسے اور کتنے ہی قلمکاروں کو متحرک کر رکھا ہے اور انہیں کبھی خاموش بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ متوازی طور پر وہ خود بھی لکھتے رہے مگر کسی کو خبر تک ہونے نہیں دی کہ وہ خاموشی کے ساتھ لکھاریوں کے ایک قافلے کی قیادت کر رہے ہیں اور ایک قافلے کو لے چل رہے ہیں، بلکہ جس کی طرف خود ہماری بھی نظر نہیں گئی تھی کہ وہ ہم سب لکھنے والوں کے سالار قافلہ ہیں، مگر ہم مست رہے اپنے مضامین کی اشاعت کروانے میں۔ وہ سیاحت کا بے حد شوق رکھتے ہیں، 33 ممالک کی سیر فرما چکے ہیں۔ اب تک جاپان اردو نیٹ کی روح رواں ادبی شخصیت محترم ناصر ناکاگاوا کی دستاویزی تحریروں کی حامل 4 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جو زیادہ تر سفر نامے ہیں۔ دیس پردیس، دنیا میری نظر میں، دیس دیس کا سفر اور دیار دوستاں۔ ان کی 5ویں کتاب انجان منزلوں کا مسافر جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے، جو 6 ممالک کے سفر ناموں، مزاحیہ و سنجیدہ مضامین اور دوستوں کے تبصروں اور تصاویر پر مشتمل ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ان کی پہلی کتاب دیس پردیس میں ہمارا ایک مضمون بھی شامل ہے، جس کے لیے ہم ناصر بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی 5ویں کتاب کو خوش آمدید کہتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص ایک طرف مختلف حساس موضوعات پر خود لکھتا رہا اور دوسری طرف بے شمار قلمکاروں کو لکھنے پر آمادہ کرتا رہا۔
नाज़रीन, यह है वो असल शय जिसको बयान करने के लिए हमें इस तमहीदी ईवां से काम लेना पड़ा। फिर एक पहलू और भी है जिसको बयान करके हम नासिर भाई के कद को मज़ीद ऊंचा देखते हैं। पता नहीं हमें क्यों आए दिन की ख़बरों से ये एहसास होता रहता है कि खाकम बदहम जापान में अपनों की बाहमी चपकलिशें तामीर पसंद कलमकारों के हौसलों को पस्त करने के हमेशा दरपे रहती हैं। अगर किसी दर्जे में ये ख़बर सही है तो मैं समझता हूँ नासिर नाकागावा उर्दू का एक जांबाज सिपाही है जिसने दयार गैर में उर्दू की बका के लिए लड़ाई छेड़ रखी है, और इस लड़ाई में, इस जंग में सुर्खरू भी है, और उनकी लड़ाई इस मकसद के लिए है कि मुख्तलिफ़ उर्दू अदबी तबक़ात में यकजहती और खैर सगाली की फ़िज़ा कायम हो जाए। ये किरदार उनको जापान के मौजूदा माहौल में बहुत ही अहम मकाम अता करता है। मैं सलाम करता हूँ नासिर साहब की इन काविशों को और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मर्द कलंदर को बस नवाज दे कि फिर वो कभी रुके न थके, बस लिखता चला जाए, लिखाता चला जाए, तावक्त ये कि जापान बर सग़ीर के बाद उर्दू का मरकज़ सानी बनकर उभरे और हम भी खून लगाकर शहीदों की सफ़ में शामिल हो जाए। उनकी नज़र ये शेयर करते हुए शायरी नहीं बल्कि हकीकत हाल बयान करना चाहूँगा कि जो आंधियों की ज़द में था फ़ानूस के बग़ैर, जो आंधियों की ज़द में था फ़ानूस के बग़ैर, ऐसे ही एक दिए ने अंधेरा मिटा दिया, ऐसे ही एक दिए ने अंधेरा मिटा दिया। इंशाअल्लाह जल्द ही एक और शख्सियत का फ़ीचर लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अब अज़ीज़ बेलगामी को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा दावत और हिदायत की एक हंसी शफक लेकर, मेरे मुस्तफ़ा